الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ حمد و صلوات کے بعد بزرگ اور حاضرین، نوجوانان ملت، میں نے جو آیت پڑھی آپ تیسرا دن یہ آیت سنے۔ پہلی تراویح میں اس آیت کا ترجمہ سنا آپ نے، پھر فضائل رمضان کو سنا، اور کل کی دوسری تراویح میں اس آیت کی جو ہے اس آیت کے سلسلے سے علی عبدنا جو فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو عبد جو فرمایا، اس سلسلے سے آپ نے بڑی تفصیلی باتیں سنی، اور پھر اس آیت میں جو خاص مضمون ہے وہ آپ نے سنا ہے کہ قرآن کا اور اللہ کی طرف سے ایک چیلنج ہے کہ قرآن کی طرح تم کوئی صورت اور کوئی جو ہے آیت نہیں لا سکتے ہو۔ چنانچہ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر تم شک میں ہو اس کتاب پر جس کتاب کو ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، تو پھر تم اس جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ ان کنتم صادقین، اگر اپنے دعوے میں تم سچے ہو تو۔ حاضرین، میں نے کل بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو عبد کہا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ اب اس آیت میں دوسرا مضمون جو ہے اسے دیکھیں آپ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسے ایک صورت لاؤ۔ اس سے پہلے ایک اور جگہ قرآن کی ترتیب میں تو یہ آیت پہلی ہے، لیکن ایک دوسری آیت ہے اس میں فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، کہ تم اس جیسی 10 صورتیں لا کر دکھاؤ۔ پہلے تو 10 صورتوں کا مطالبہ اور چیلنج کیا گیا، اور پھر بعد میں جو ہے ایک صورت کا جو ہے چیلنج کیا گیا کہ تم چھوٹی سی صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ہے، چھوٹی 3 آیتیں، ایک بڑے قرآن میں ایک لائن پر یہ صورت ختم ہو جاتی ہے، تم اس جیسی ایک صورت بھی نہیں لا سکتے ہو۔ حاضرین، قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اچھا اسی آیت میں آپ دیکھیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے مددگاروں کو، اپنے دوست احباب کو جسے چاہے جوڑ لو، اور جسے چاہے تم جو ہے مدد کے لیے پکار لو، اللہ کو چھوڑ کر آپ جسے چاہیں جمع کر لاؤ، لیکن ہمارے طرف سے یہ دعویٰ ہے کہ تم ایسی صورت نہیں لا سکتے ہو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اگر جن اور انسان جمع ہو جائیں اس جیسے قرآن لانے پر، سارے جن اور سارے انسان جمع ہو جائیں اور اس جیسے قرآن لانا چاہے، لا یأتون، وہ لا نہیں سکتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا، ایک دوسرے کے لیے مددگار بن کر بھی، ایک دوسرے کے لیے جو ہے معاون بن کر بھی ایسا قرآن تم لا نہیں سکتے ہو۔ دیکھیں اس قرآن کے جو خوبیاں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ اللہ جو مضمون بیان کرنا چاہتے ہیں وہ مضمون رہتا ہے، اس میں جو ہے قافیہ اور سجا کا بھی لحاظ رکھا گیا۔ یہ چھوٹی سی صورت اِنَّا أَعْطَيْنَا دیکھیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آخر میں را سے ختم ہوا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ہر آیت را پر ختم ہو رہا ہے۔ اسی طرح سورہ مزمل دیکھیں آپ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، لام الف 2 زبر لن ہے، آیت کرتے ہیں تو لا سے ختم ہوتا ہے، الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، الا لا کر کے بار بار آ رہا ہے،
اور قرآن میں آپ دیکھیں بعض جگہ یعلمون تعلمون تفعلون اس طرح بڑی ترتیب کے ساتھ اور قافیہ اور سجا کی رعایت کرتے ہوئے آپ اللہ جو مضمون بیان کرنا چاہتے ہیں، بعض جگہ آپ دیکھیں کاف کھڑا زبر آتا ہے، وہی جو ہے آخر تک بھی جو ہے اس صورت میں آتا ہے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، کھڑا زبر آخر، والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا، پوری صورت آپ دیکھیں کھڑا زبر ہے، یا آخر میں خالی آتا ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور پوری صورت اللہ جو مضمون بیان کرنا چاہتے ہیں بیان کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کا بھی لحاظ ہو رہا ہے کہ قافیہ اور سجا بھی ہو۔ سورہ کوثر کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے چیلنج کے طور پر لکھ کر خانہ کعبہ پر ٹنگا دیا کہ دیکھو ایک چھوٹی سی صورت ہے، تم اس جیسی صورت لا کر دکھاؤ، یہ چھوٹی سی صورت ہے، تم اس جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ۔ عرب کے لوگ بڑے ادیب، فصیح، ادبا، فصحا، میں نے تفسیر کی مجلس میں بار بار کہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو عربی زبان پر بڑی عجیب مہارت تھی، اور برجستہ تتلی اڑی تو اسے دیکھ کر شعر کہہ دیا، ایک پرندہ اڑا اسے دیکھ کر شعر کہہ دیا، ایک جو ہے پھولوں کا باغ دیکھا تو اسے دیکھ کر کوئی شعر کہہ دیا۔ 10 سال کے بچوں میں بھی اللہ نے یہ صلاحیت دے رکھی تھی، بڑی عجیب جو ہے زبان کا ان کو جو ہے ملکہ حاصل تھا۔ اسی لیے تو عرب جو ہے اپنے علاوہ ساری دنیا کو عجم کہتی ہے۔ عربی کے معنی ہی بولنے والے، عجمی کے معنی ہی گونگے۔ عرب لوگ اپنے آپ کو بولنے والا کہتے ہیں اور ساری دنیا کو عجم یعنی گونگے کہتے ہیں۔ اپنے کو عربی اور ساری دنیا والوں کو جو عجمی، عجمی کا معنی، عجمی کا یہ مطلب تو ہے کہ فارنرس یعنی عرب کے علاوہ باہر کے لوگ، مگر اس کے لفظی معنی گونگے کے، یعنی ان کو زبان ایسی آتی ہے کہ ساری دنیا ان کے سامنے گونگے ہے۔ اور لفظ عربی اور عجمی جو ہے استعمال ہے ان کے درمیان، خود حدیث میں لا فضل لعربی علی عجمی ولا اسود علی احمر، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جیسے قرآن نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ لوگوں ہم نے تمہیں جو ہے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہارے درمیان خاندان بنائے، قبیلے بنائے، لتعارفوا، ایک دوسرے کی پہچان کے لیے، شان کے لیے نہیں، خاندان رکھ کر بڑائی کرنے کے لیے نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سنو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا، سب سے زیادہ مکرم اور باعزت اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں جو بھی جہاں بھی رہتا ہو لیکن وہ اگر تقوی رکھتا ہے اور سنتوں کی پیروی کرتا ہے تو قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگا۔ وہ مکے میں ہونا یا مدینے میں ہونا یا عرب میں پیدا ہونا کوئی ضروری نہیں، اس کا دنیا کے کسی بھی چپے میں رہے لیکن وہ سنتوں کی اتباع کرتے ہوئے تقوی رکھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریبی ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ سورہ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کارے جو ہے خیر کثیر کو کہتے ہیں، بہت سا جو ہے وہ خیر کو کہتے ہیں، اور ایک کوثر کے ایک معنی وہ آب کوثر بھی ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام جنتیوں کو جنت میں جانے سے پہلے پلائیں گے، اور جو آدمی ایک بار وہ کوثر کا پانی پی کر چلے گا پھر اسے کبھی جنت میں پیاس نہیں لگے گی۔ وہاں شہد کی ندیاں بھی ہے، دودھ کی ندیاں بھی ہے، عسلی مصفا، فلٹر کیا ہوا شہد جو ہے صاف شفاف، پانی صاف شفاف، ہر چیز آپ کو کھانے کو، لیکن یہاں کی طرح بھوک نہیں لگے گی، ایک شوق پورا کرنے، ایک ذوق پورا کرنے کے لیے آدمی کھائے گا۔ بعض لوگ اس کوثر پینے کے لیے آئیں گے، فرشتے جو ہے کہیں گے اللہ کے نبی ان کو آپ کوثر مت پلائیں۔ کیوں بھائی کوثر مت پلائیں؟ حضور فرمائیں گے کیوں؟ آپ علیہ السلام کے سوال پر فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی انہوں نے جو ہے آپ کے آنے کے بعد دنیا میں جو ہے دین کے اندر بدعات و خرافات پیدا کر دی، نئی نئی چیزوں کو دین کے اندر داخل کر دیا، جو دین نہیں تھا اسے دین بنا دیا، نہ قرآن سے وہ دین ثابت، نہ حدیث سے وہ دین ثابت، نہ صحابہ کی زندگی سے وہ دین ثابت، لیکن اسے دین کا حصہ بنا دیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فہو رد، جس نے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز کو لا لیا اب جو ہے وہ رد کر دیا جائے گا۔ بعض لوگ جو ہے سوال کرتے ہیں بدعات و خرافات کو سمجھے بغیر
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں فین بھی نہیں تھا اور یہ سیاں بھی نہیں تھی، فلاں بھی، یہ سب مسجدیں میں لا رہے ہیں، کہ یہ بدعت نہیں ہے. لیکن دنیاوی معاملے میں جو ترقیات، جو سہولیات ہوتی اسے بدعت میں اسے داخل نہیں کرتے. دین کے معاملے میں قبلہ جس طرف اللہ کے نبی نے کہا نماز اسی طرف پڑھی جائے گی، جس طرح 5 وقتوں کی نماز کی ترتیب اور اوقات اللہ کے نبی نے بتایا اسی ترتیب پر پڑھی جائے گی. اور روزے کے بارے میں آپ کی ہدایات کا لحاظ کرنا ہوگا. نماز کے بارے میں جو آپ نے باتیں بتائی اسے آپ کو لحاظ رکھنا ہوگا. ایسا نہیں کہ جو ہے کسی گرم علاقہ ہے کئی گھنٹے روزے ہو جا رہے ہیں، 10 نہیں، 12 نہیں، 14، 16، 18 گھنٹے کا روزہ ہو رہے ہیں، اس لیے اس میں 2 گھنٹہ کم کر لیں. بعض ملکوں کے بارے میں نے سنا کہ 20 گھنٹے کے روزے ہوتے. اب وہ چاہیں کہ بہت لمبا روزہ ہے، 2 گھنٹے کا شارٹ کر لیں. جب ان کے یہاں جو ہے سورج ڈوبنے کے بعد پھر نکلنے کے لیے صبح صادق کے لیے اتنا ہی وقت رہتا ہے، 3-4 گھنٹہ ہی وقت ملتا ہے، تو اتنا ہی ٹائم ان کو کھانے کی اجازت ہوگی، بقیہ وقت ان کا روزہ ہوگا. اب میں بدعات کی تفصیلات میں اس وقت آپ کو نہیں لے جانا چاہتا. آپ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جو چیزیں جاہلیت کی ہے اسلام اسے جو ہے ختم کر دیتا ہے. سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک مسئلہ جو ہے لکھ کر حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی، ہمارے ہاں دریائے نیل جو ہے ہر سال خشک ہو جاتا ہے، ایک لڑکی کو سنگار سوار کر پہنا اڑا کر اس میں لے جا کر جو ہے ہماری زبان میں بھلی دے دیتے ہیں، تب جا کر پھر وہ ہر سال دریا جاری ہوتا ہے. مرکز سے، سینٹرل گورنمنٹ سے جو ہے سعد بن وقاص نے حضرت عمر فاروق کو خط لکھا کہ آپ بھی اس کی اجازت دیں، لوگ تقاضا کر رہے ہیں کہ اسلام سے پہلے ایسا ہوتا تھا. حضرت عمر نے جو ہے کہا کہ جو ہے اسلام جاہلیت کی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے فرمایا کہ ایک پرچہ لکھ کر دیا اور کہا اسے ڈال دیں. اور آپ نے جو ہے حضرت عمر کے اس پرچے کو ڈالا، رات میں ڈالے، دوسرا دن پانی آیا اور معمول سے 16 ہاتھ پانی زیادہ آ گیا اور الحمدللہ پھر آج تک وہ دریا بہہ رہی ہے، پھر وہ سوکھا نہیں، آج تک بھی جو ہے وہ دریا بحال ہے. حضرت عمر نے کہا کہ جو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جاہلیت کی چیزیں جو ہے ہم جو ختم کرنے کے لیے آئے اسے باقی نہیں رکھا جائے گا. یہ بگڑے ہوئے عقیدے ہیں کہ کسی جگہ کسی کو بھلی دینے سے جو ہے وہ برکتیں آتی ہیں یا پھر جو ہے اس کی وجہ سے نحوستیں ختم ہوتی ہیں. یہ سب جو ہے غلط عقائد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عقائد پر محنت کی ہے، عقائد پر زور دیا ہے. آپ قرآن پڑھیں گے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سب سے پہلے ایمان شرط ہے، بعد میں عمل قبول ہوگا. اگر کسی کے پاس ایمان صحیح نہیں یا ایمان نہیں ہے وہ کتنے بھی اچھے اعمال کرے اللہ کے قبول نہیں. چنانچہ ایک غیر قوم ہے، بڑے اچھے اخلاق والا ہے، وہ پیسے بھی جو ہے غریبوں کو بانٹتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، بڑا اچھا اخلاق والا، غریبوں کا ہمدرد مسیحا ہے. لیکن چونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اب اس کے کسی بھی عمل کا کوئی بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا. ہاں اللہ اسے دنیا میں جو ہے کچھ اس کا بدلہ دے دیں اور نیک نامی دے دے اور عزت دے دے اور مال دے دے اور دنیا میں عہدہ دے دیں، اسے صحت دے دے، دنیا کی بہت ساری چیزیں ادا کر دیں گے. آخرت میں بدلہ پانے کے لیے ایمان ضروری ہے. ایمان کے بغیر وہاں کوئی جو ہے صلہ نہیں ملے گا. جب وہ اللہ کو مانتا نہیں تو پھر اللہ بدلہ کیوں دے گا؟ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ اپنے اعمال کو لے کر اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے امید کرے گا کہ اسے جو ہے اس کا صلہ ملے گا. اللہ اس کے اعمال کو جو ہے ایک میلے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر پھینک دیں گے اور کہیں گے تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کرے اور لوگوں نے تیری تعریف کر دی، اور مجھ سے جو ہے کیوں جو ہے تم اس کے بدلے کی امید رکھتے ہو؟ چاہتے تھے کہ لوگ تمہیں حاجی کہے، لوگ تمہیں قاری کہے، لوگ تمہیں سخی کہے، لوگ تمہیں بااخلاق کہے. وہ تو لوگ کہہ دیے، تم نے لوگوں کے لیے کیا اور لوگ کہہ دیے، ہم سے کیوں بدلہ لینے آئے؟ بہرحال اللہ کے نبی نے وہ صورت لگ کر وہاں لگا دی اور اعلان ہوا کہ اس جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ. بہت دن تک جو ہے وہ صورت لگی رہی. آخر میں ایک عرب کا فصیح شاعر آیا اور اس نے لکھا نیچے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو پیغمبر کوثر عطا کی ہے.
فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہ کبھی جو ہے ترقی نہیں کرے گا، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ یہ صورت اس لیے نازل ہوئی کہ لوگ حضور کے بارے میں کہنے لگے آپ کے کوئی جو ہے لڑکے بچے نہیں، سب بچپن میں، طیب بھی، طاہر بھی، قاسم بھی، سب بیٹے بچپن میں انتقال ہو گئے، بیٹیاں ہی کچھ لمبی زندگیاں پالی، تو لوگ کہنے لگے ان کی نسل تو نہیں چلے گی، ان کی نسل یہیں سے ختم ہے۔ تو اللہ نے آیت اتاری اور کہا ان شانئک هو الابتر، پیغمبر آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا، آپ کی نسل فاطمہ سے چلے گی۔ ہر انسان کی نسل لڑکوں سے چلتی ہے، لیکن حضور کی خاصیت یہ ہے لڑکی سے جو نسل چلی وہ بھی آپ کی نسل میں شمار ہے۔ تو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، وہ شاعر آیا بار بار پڑھا، نیچے اس نے لکھ دیا لیس ھذا بکلام البشر، یہ انسانی کلام ہے نہیں، لیس ھذا بکلام البشر، اس کے اوپر جوڑا اس نے کہا کہ یہ لیس ھذا بکلام البشر، نیچے لکھا کہ یہ انسانی کلام نہیں، ہم جو ہے لا ہی نہیں سکتے۔ کسی عرب نے کوشش کی کہ ہم جو ہے وہ قرآن کی طرح کوئی آیت لائے، تو اس نے جو ہے القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ پر جو ہے ایک اس نے سورہ بنایا اور لکھا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی کا تو ہاتھی کا تمہیں پتہ ہے ہاتھی کا تو کیا ہے۔ القاریہ کے معنی جو ہے قیامت کی کڑکڑاہٹ کے بارے میں ارشاد ہے، قیامت کی کڑکڑاہٹ، وہ زوردار جو قیامت آئے گی، کیا تمہیں پتہ ہے وہ کیسے آئے گی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس وقت جو ہے پتنگے کی طرح جو ہے لوگ وہ حیران جو ہے پریشان اور جو ہے پراگندہ بکھرے ہوئے رہیں گے۔ یہ قیامت کا منظر اس میں کہا جا رہا ہے۔ اب وہ آدمی لایا، چونکہ عرب میں ہاتھی نہیں تھے اور لوگ ہاتھی کو بڑی اہمیت دیتے تھے، کہنے لگا الفیل ملفیل، ہاتھی کا تو ہاتھی، پتہ ہے ہاتھی کیا، وما ادراک ملفیل، جانتے بھی ہو ہاتھی کیا ہے، ذنبہ قصیر، اس کی دم چھوٹی ہے اور اس کی سونڈ لمبی ہے، وخرطومہ طویل۔ اب دیکھیے القاریہ میں اللہ نے ایسا مضمون بیان کیا قیامت کے بارے میں کہ پہاڑ جو ہے روئی کی گال کی طرح اڑیں گے، اور جس کا اعمال نامہ وزنی ہوگا وہو فی عیشۃ راضیہ، وہ ہمیشہ کی خوشیوں میں ہوگا، راضیہ، رب کو راضی کرنے والا ہوگا، اور جو ہے اسے خوش کرنے والی اسے راحت ہوگی وہاں۔ اور جس کا پلڑا عمل کا ہلکا ہو جائے گا فَأُمُّهُ حاویہ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، وما ادراک ما ہی، جانتے بھی ہو حاویہ کا تو کیا ہے، نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اب آپ اسے پڑھیں، بار بار پڑھیں، پڑھنے کو جی بھی کرتا ہے۔ قرآن کی خاص عظمت ہے کہ آپ اسے پڑھتے رہیں، سنتے رہیں۔ سورہ فاتحہ ہم نے جو ہزاروں مرتبہ سن لیا ہے، ہزاروں مرتبہ پڑھ لیا ہے، لیکن اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، ایسا کلام آج بھی وہی چاشنی باقی ہے۔ مثال کے لیے میں سمجھا رہا ہوں، ورنہ قرآن کے ساتھ اسے جوڑنا غلط ہوگا۔ ہر سال کوئی نہ کوئی کچھ گانے ہٹ ہوتے ہیں، لیکن دیکھیے ایک دو سال کے بعد وہ گانے پھر گمنام ہو جاتے۔ 4 سال 5 سال پہلے پورے ملک کے اندر، دنیا کے اندر ان گانوں کا ہنگامہ تھا، لیکن جو ہے سال گزرتے گزرتے وہ گانے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن کی صورتیں ہر دور میں ایک ہی اس کا مقام رہا، ہر دور میں جو ہے وہی چاشنی رہی، وہی لذت رہی۔ امام اگر تجوید سے، قرات سے، لحن سے پڑھے، بار بار پڑھنے کو جو ہے سننے کو سورہ جی کرتا ہے۔ تو بہرحال بزرگوں، یہ قرآن جو ہے اللہ نے چیلنج کیا کہ تم ایسی نہیں لا سکتے ہو۔ اور میں آگے کی آیت کا ترجمہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم اگر ایسا نہیں کر سکو اور نہیں بھی کر سکتے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ایسا نہیں بھی کر سکو گے، پھر کیا کرنا؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرو اس آگ سے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس میں جلنے والے انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ انسان تو سمجھ میں آتا ہے کیوں جلے گا، وہ کافر مشرک اللہ کا نافرمان ہوگا، پتھر کیوں جلیں گے؟ مفسر نے 2 وجہ لکھی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جن پتھروں کو دنیا میں پوجا کیا جاتا تھا، وہ ساٹھ ڈال کر اللہ بتائیں گے کہ تمہارے خدا بھی تمہارے ساتھ جل رہے ہیں، کتنے تمہارے خدا بے بس ہیں تمہارے ساتھ جل رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ ہے لکڑی کی ایک آگ ہوتی ہے، اور اگر پتھر جل کر گرم ہو جائے، پتھر اگر جو ہے آگ کی شکل لے لے، تو پھر جو ہے وہ آگ لکڑیوں کی آگ کے مقابلے میں خطرناک ہوتی ہے۔
وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، یہ تیار کر دی گئی کافروں کے لیے. اور قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ جہنم تیار کر دی گئی. یہ دو آیتیں تھیں، ان کا خلاصہ تھا. میں آیت پر جو ہے اس سلسلے سے آپ کو کچھ باتیں یہ کہنا چاہتا تھا، اسی پر جو ہے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کل آپ انشاءاللہ دوسری آیت سنیں گے. سجدہ سہو کے بارے میں ایک مسئلہ بول کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. سجدے تلاوت کے بارے میں امام صاحب کے پیچھے جو ہے قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں، اور جب اس آیت کو پڑھے تو سجدہ کرنا ہے. بہتر ہے کھڑے ہو کر سجدہ کرے یا آدمی بیٹھے بیٹھے سجدہ کرے، دونوں کی گنجائش ہے. اور نماز میں جب پڑھے تو اس کے لیے مستقل سجدہ ہوتا ہے. تراویح پڑھانے والے امام صاحب ہم رمضان میں دیکھتے ہیں کہ جو ہے پورے قرآن میں 14 سجدہ ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی امام کے ساتھ جو ہے نماز میں دیر سے شریک ہوا، وضو کر رہا تھا، آ رہا تھا اوپر، امام نے سجدے کی آیت پڑھی اور سجدہ کر لیے، پھر کھڑے، پھر بعد میں شریک ہوا، اگر وہ رکعت اسے مل گئی تو پھر اسے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر دوسری رکعت میں سجدہ کر رہے تھے امام صاحب اور یہ دوسری رکعت میں شریک ہو گیا، تو چونکہ وہ رکعت ہو گئی اور اس کی جو ہے وہ رکعت اسے مل گئی اور اس رکعت میں سجدہ ہو گیا، امام نے کیا اس کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے. اور اگر رکعت نہیں ملی، اس رکعت کے بعد شامل ہوا، تو چونکہ نماز میں سنے یا نماز کے باہر سنے، ہر جگہ سجدہ کرنا ہے، تو نماز کے باہر سنا تھا، اگر جو ہے وہ رکعت نہیں ملی اور امام نے سجدہ کر لیا، یہ آنے تک جو ہے دوسری رکعت شروع ہو گئی، ویسے بعد میں جو ہے سجدے تلاوت کرنا. ایک چھوٹا سا مسئلہ سجدے تلاوت کے بارے میں عام طور پر پیش آتا ہے، ذہنوں میں رکھے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.